ہاپکامس کا جو بڑا قبضہ ہوا ہے 1980 سے قبضہ ہے جاری ہے. تو وقف بورڈ کے سی او نے یا نہیں تو بورڈ کو مسلیڈ کیا ہے یا بورڈ بھی اس میں شامل ہے, وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. اور اس طرح کا جو ریزولوشن پاس کیا ہے سراسر یہ ریزولوشن اور یہ ریزولوشن میں اختلاف ہے. وقف بورڈ کی زمین جو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو بزرگان جو وقف کر کے گئے ہیں اس کو ایک ایک کر کے طبق میں اس طرح سے حکومت کو دیا جا رہا ہے. کرناٹکا وقف بورڈ پر رشوت خوری، بدعنوانی اور کئی سکیمز کے الزامات ہیں، اور حال ہی میں ایک اور بڑا سکیم سامنے آیا ہے جہاں پر وقف بورڈ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ شہر بنگلور کے لال باغ کے قریب واقع بڑا مکان کی اوقافی زمین جو کہ 2 ایکڑ 3 گنٹا ہے اسے حکومت کے حوالے کر رہا ہے. اس الزام کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سماجی کارکن وزیر بیگ. بتائیے سر، یہ اوقافی جو زمین ہے بڑا مکان کے پاس، اس میں ہاپکامس پر غیر قانونی قبضے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ لال باغ کے سامنے حضرت عطا اللہ شاہ نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. اس کے کئی جائیدادیں ہیں جس میں ایک جو انی پورہ میں لال باغ کے بغل میں ہاپکامس کا جو بڑا قبضہ ہوا ہے 1980 سے قبضہ جاری ہے. نہ وہاں سے کوئی کرایہ آتا ہے نہ وہاں خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جائیداد میسور کے مہاراجہ صاحب نے ان 2 اولیاء کرام کے نام دی گئی تھی جو ان کی اخراجات کے لیے مینٹین کرنے کے لیے لیا گیا تھا. وہ جب وقف ایکٹ آیا تو 1965 میں وہ وقف ایکٹ میں درگاہ کی زمین کر کے رجسٹرڈ ہے اور اس پر کئی ناجائز قبضے ہیں، کئی وغیرہ کے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اس میں گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہاپکام جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں کام کرتا ہے 1980 میں سے اب تک آج تک قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس کو نکالنے کے لیے وقف بورڈ نے مجھ جیسے سرکردہ وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کی ایما پر کیس فائل کیا ہوا ہے اور ٹریبونل میں اور کئی کیس کورٹوں میں مقدمات درج ہیں ہاپکامس کے خلاف. تو یہ ہارٹیکلچر کے پرنسپل سیکریٹری نے ریجنل کمشنر بنگلور ڈویژن کو یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا. تو ریجنل کمشنر نے خود وزٹ کر کے اس نے فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ یہ سرکاری ہوئی زمین ہے کر کے بول کے رپورٹ دے دی گئی ہے. یہ بتائیے کہ میٹنگ آپ بتا رہے تھے کہ یہ پرنسپل سیکریٹری ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی، یہ کیا میٹنگ ہے؟ وقف بورڈ کی جائیداد جو ہاپکامس نے قبضہ کر رکھی ہے اس لیے وہ کس ریکارڈ کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ کے زمین ہے کر کے رپورٹ دی ہے وہ دیکھنا باقی ہے. وہ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد پرنسپل سیکریٹری ہارٹیکلچر جو کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہاپکامس کام کرتا ہے، تو اس پرنسپل سیکریٹری نے ایک میٹنگ بلا کے خود چیئرمین بن کے یہ ڈیسیشن لیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 اگست کو جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے جس میں شرکت کیے تھے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری، ہمارے وقف بورڈ کے سی ای او اور ریجنل کمشنر بنگلور ڈویژن اور ہاپکامس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر شرکت کی تھی. اس کے پروسیڈنگس میرے پاس موجود ہیں. وہ پروسیڈنگس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ کو اور ہاپکامس کو کہ جو کورٹوں میں کیسز ہیں اس میں ایک جوائنٹ میمو فائل کر کے کیسے وڈرا کرنا ہے. جوائنٹ میمو اس طرح فائل اور حکومت جو پرنسپل سیکریٹری ہارٹیکلچر یہ چاہے گی کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ زمین ہاپکامس کو دینا ہے یا وقف بورڈ کو. یہ تو ایسی بات ہوئی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، اس طرح کا بات ہوئی تھی. اور ہونے کے بعد دوسرے ہی دن ویری نیکسٹ ڈے بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی کرناٹکا وقف بورڈس میں. جو یہ پروسیڈنگس میرے ہاتھ میں ہیں وہ سر یہ بتائیے کہ اب جو ہے وہ جو پرنسپل سیکریٹری ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو میٹنگ ہوئی، جو پروسیڈنگس ہوئے، وہاں پر ایک ریزولوشن کی بات ہوئی جو وقف بورڈ میں سبمٹ کی گئی ہے یا وقف بورڈ کو ذمہ داری دی گئی ہے. تو وقف بورڈ کا جو ہے اس میں کیا سٹینڈ ہے، کیا کر رہا ہے وقف بورڈ اس معاملے کو لے کر؟
देखिएगा, ये सब्जेक्ट नंबर 50 में जो वेरी नेक्स्ट डे 7 तारीख को मीटिंग की गई थी, 7 अगस्त को, उसमें सब्जेक्ट 50 में ये दिखाया गया है कि जो मीटिंग कल हुई थी उसके प्रोसीडिंग्स आने बाकी हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि ये जो हापकाम्स की ज़मीन है वो ज़मीन को PWD के तहत MOU करके किराया लिया जाएगा। ये सरासर मिसलीडिंग और गैर जिम्मेदाराना ये बात है जो वक्फ बोर्ड के CEO ने, या नहीं तो बोर्ड को मिसलीड किया है या बोर्ड भी इसमें शामिल है, वो देखना है कि क्या होगा। और इस तरह का जो रेजोल्यूशन पास किया है, सरासर ये रेजोल्यूशन और ये रेजोल्यूशन में इख्तलाफ है। अब सरकार की तरफ से जो रेजोल्यूशन किया गया है उसमें हाँ ये जॉइंट मेमो की बात कही गई है, वक्फ बोर्ड के रेजोल्यूशन में MOU की बात कही है। अब ये दोनों में से किसका स्टैंड होगा वो देखना बाकी है। अवकाफ़ी जायदाद, बड़ा मकान, इस पर हापकाम्स का गैर कानूनी कब्ज़ा और कर्नाटका वक्फ बोर्ड का इसे मुबैना तौर पर हुकूमत के हवाले करने के इस मामले के मुताल्लिक़ ETV भारत ने हुकूमत के सेक्रेटरीज़ बराए महकमा हॉर्टिकल्चर, महकमा अक़लियती बहबूद और कर्नाटका वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसके मुताल्लिक़ कोई जवाब नहीं दिया। तो इस सिलसिले में आपका अगला कदम क्या है? ये वतीरा चल निकला है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए जो बुज़ुर्गान हमारे दानिश्वरान, जो पिछले दानिश्वरान थे जो वक्फ करके गए हैं, उसको एक एक करके तबक़ में इस तरह से हुकूमत को दिया जा रहा है। जिस तरह से अब हापकाम की बात करके जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो MOU की बात कही गई है, वो तबक़ में रखकर ज़मीन हुकूमत को देने के मुस्तहक़ है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे समाजी कारकुन वज़ीर बेग से, जिनका कहना है कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड एक औकाफ़ी जायदाद जो कि तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन है लाल बाग के करीब में बड़ा मकान की, इसे हुकूमत के हवाले करने की तैयारी कर रही है। और वज़ीर बेग कहते हैं कि इस सिलसिले में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।